نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ دوستان عزیز، آج کا ہمارا موضوع عدل اور احسان۔ قرآن کریم نے جہاں بدلہ لینے کا حکم دیا، اس کی اجازت دی، ساتھ ہی معاف کرنے کی بھی اصطلاح استعمال کی، تو وہ اسلام کی اصطلاح میں وہ کہلاتا ہے عدل اور احسان۔ تو آج کا ہمارا موضوع یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو کئی جگہ پر قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ سورہ شورى میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون وجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ انہ لا يحب الظالمین۔ اور جب ان پر چڑھائی ہو تو وہ بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، لیکن فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، لیکن جس نے معاف کیا اور نیکی کی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس جملے کا معنی کیا ہے کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، یعنی اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو جتنی زیادتی کی گئی ہے اسی کی مقدار بدلہ لینے کا وہ حقدار ہے، اس سے زائد کا بدلہ لینے کا وہ حقدار نہیں ہے۔ اگر اس سے زائد کوئی عمل کرے گا جواباً، تو جہاں پہلے وہ ظالم تھا تو جب یہ زائد عمل کر کے بدلہ لے گا تو پھر یہ بھی ظالموں کے صف میں شامل ہو جائے گا۔ تو اسلام ہمیں عدل اور احسان کی میانہ روی کے درمیان رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام نے ہمیں ایک ایسا نظام تشکیل دیا کہ عدل اور احسان کے امتزاج کے ذریعے سے، کہ جس سے ایک طرف اجتماعی زندگی کا تحفظ بھی ہوتا ہے، عدل کا نظام، برابری کا نظام، انصاف کا نظام، اور دوسری طرف فرد اور معاشرے کی اخلاقی تکمیل، اخلاقی مزاج کو تقویت بھی دیتا ہے احسان کے ذریعے سے۔ تو یہی اسلام کی خوبی ہے کہ وہ مظلوم کو بدلہ لینے کا حق بھی دیتا ہے جو قانوناً اس کا حق ہے، لیکن اسلام اس سے بڑھ کر، اس سے بلندتر بات اس اپنے معاشرے میں آنے والے فرد کو، اپنے دائرے میں آنے والے فرد کو اس کی اخلاقی روحانی تکمیل کے لیے یہ بھی اسے ترغیب دیتا ہے کہ وہ معاف کر دے، برائی کا بدلہ بھلائی سے دے، تو یہ اس کی روحانی تکمیل کے لیے زیادہ بہتر ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ زیادہ قابل عزت ہے۔ تو اس مجموعی تعلیم کے ذریعے سے حکومت کے نظام انتقام اور عدل اور شخص کی روحانی تکمیل دونوں کو اسلام نے برابر قائم رکھا، اس لیے کہ اسلام نسل انسانی کی حفاظت، ترقی اور نشو و نما کا پوری طرح کفیل ہے، اور وہ عدل و انصاف کو قائم رکھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور ذاتی اخلاق کی کے ذریعے سے لوگوں کی روحانی تکمیل بھی کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس رویے کو کئی جگہ پر ارشاد فرمایا۔
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غصہ کو دبانا اور معاف کرنا، اسے مسلمانوں کا، اہل ایمان کا حسن ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور وہ لوگ جو غصہ کو پینے والے ہیں اور معاف کرنے والے ہیں، اللہ ایسی نیک اعمال کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ انتقام پر قدرت کے باوجود دشمن کو معاف کرنا، یہ بلند ہمتی کے کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شمار فرمایا۔ فرمایا کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یقیناً کہ جس نے صبر کیا، وغفر اور معاف کر دیا، بخش دیا، یہ بلند ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صبر اور معاف کرنے کی خوبی کی تلقین بار بار کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا سورہ الاعراف میں، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ آپ معاف کرنے کی عادت کو اختیار کریں، نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ المؤمنون میں اس طرح ارشاد فرمایا، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم ما یصفون وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اور مشرکوں کی برائی کا جواب بھلائی سے دیں، ہم جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں۔ اور دوسرے انبیاء کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء کو اس طرح حوصلہ افزائی فرمائی کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ اس طرح صبر کریں جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ تو یہ اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ بدلہ لینا چاہتے ہو تو بدلہ لے سکتے ہو، یہ تمہارا قانون حق ہے، لیکن اخلاقی اور روحانی تکمیل کی اس میں ہے، بہتری روحانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے اس میں ہے کہ بندہ معاف کر دے تو یہ رب کی بارگاہ میں یہ زیادہ قابل عزت ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے سے بھی عفو اور درگزر کی شاندار مثالیں قائم فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے ذاتی معاملے میں کبھی بھی انتقام نہیں لیا، ہمیشہ معافی اور درگزر سے کام لیا۔ ہاں، جہاں بعد اللہ کے احکام کے خلاف ورزی کی ہو، شریعت کے کسی معاملے میں خلاف ورزی ہو، تو وہاں ضرور آپ نے قانوناً سزا دی، وہاں معافی نہیں دی۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں اگر کسی نے نافرمانی کی، قرآن و سنت کی کسی نے نافرمانی کی، کسی حدود کی خلاف ورزی کی، تو پھر معافی نہیں ہے۔ ہاں، جہاں ذاتی معاملے کی بات ہو تو وہاں حضور نے ہمیشہ معاف فرمایا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے عفو اور درگزر کی تعلیم کو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی کوئی ایسا معاملہ قصاص کا نہیں دیکھا کہ جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عفو اور درگزر کی ترغیب نہ دی ہو۔ یعنی فریق ثانی کو جن کا مقتول ہوا ہے، انہیں اپنے فیصلہ سنانے سے پہلے یہ ترغیب ضرور دی کہ اگر وہ معاف کر دیں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، پھر اگر وہ معاف کرتے تو معاملہ ختم ہوتا، نہ کرتے تو قانوناً حضور علیہ السلام اپنا فیصلہ صادر فرماتے۔ تو دوستان عزیز، عدل اور احسان دراصل عفو اور انتقام کے درمیان یہ اعتدال کی راہ ہے، اور دونوں کی جامعیت سے ایک ایسی اخلاقی فضا قائم ہوتی ہے کہ جو انسانی قدروں کے تحفظ
اور لطیف احساسات کی پرورش کا باعث بنتی ہے۔ تو یہی اسلامی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں کہ اپنے اسلامی نظام کو، اسلامی معاشرے کو ہم نے کیسے تشکیل دینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت اور حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنے اخلاقی رویوں کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ایک اسلامی معاشرہ جو حضور جیسا معاشرہ دے کر گئے، جیسا چاہتے تھے، وہ معاشرہ قائم ہو سکے۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارے اخلاقی رویے قرآن و سنت کے مطابق مضبوط ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کے سچے غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔